السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، غصے کا شخصیت میں سما جانا اور ایک مستقل رویہ بن جانا، اس کو ہم ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھیں کہ کوئی فرد جو ہے وہ ہمیشہ اور ہر وقت ہی غصے میں رہتا ہے، سبھی سے روٹھا رہتا ہے، اور جب آپ اس سے بات کریں تو وہ غصے میں آپ کو جواب دے، اور اس سے بات کرنا، اس کو سمجھانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانا اور اس سے دوستی کرنا مشکل ہو جائے۔ غصے کا شخصیت کا مستقل حصہ بن جانا، اسی پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف سائیکالوجسٹ ڈاکٹر محمد علی صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ غصہ بنیادی طور پر کس طرح سے شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور اس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ غصہ جو ہے فطری چیز ہے، انسان کو اس کے مزاج کے برعکس کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے پیش آئے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، لیکن ہر وقت غصے میں رہنا کیا یہ کوئی نفسیاتی عارضہ ہے؟ اچھا جی، آپ نے سب سے پہلے غصے کی بات کی۔ سب سے پہلے تو ہم غصے کو سمجھ لیں کہ غصہ کیا ہے۔ غصہ بنیادی طور پہ ہمارا ایک نیچرل یا بیسک ایموشن ہے جو کہ پیدائش کے وقت انسان میں موجود ہوتا ہے۔ بیسک ایموشنز چند ہیں جس میں ہیپینس، سیڈنس، اینگر، جوائے، یہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب اینگر ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی شخص نے یا کسی چیز نے یا کسی کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کہ ایسی فیلنگز جن میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو ہو گیا غصہ۔ اب غصے کی بہت زیادہ ریزنز ہو سکتی ہیں، اٹ کین بی سائیکولوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، فزیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، ایموشنل ریزنز ہو سکتی ہیں، اور اگر نفسیات دان ایک ہیں سگمنڈ فرائڈ، ان کے اکارڈنگ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو پہلے ایام ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کہ آپ کی پیرنٹنگ کس طرح کی ہے، آپ کی تربیت کس طرح کی ہے، آپ کا ماحول کس طرح کا ہے، آپ نے کیسی اسے سوشل لائف دی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں اس کی شخصیت پر۔ اس وقت سب سے زیادہ پرسیپٹیو موڈ پہ ہوتا ہے ایک بچہ جبکہ وہ سب سے زیادہ معاشرے سے معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات آ گئی ہر وقت غصے میں رہنا۔ یہ ہر وقت غصے میں رہنا یقیناً یہ ایک نفسیاتی عارضہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا جواب ایسے دیں یا کسی بھی چیز کو ایسے سمجھیں یا کسی بھی بات کو آپ ایسے لیں کہ شاید یہ میرے خلاف کہی جا رہی ہے یا میرے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہے یا مجھ سے ہی ناانصافی برتی جا رہی ہے، تو ہر وقت کسی ایک چیز کا اظہار یہ یقیناً نفسیاتی عارضے میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایموشنل بھی ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور فزیکل بھی ہو سکتا ہے، تو کیا بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو ایک چڑچڑا پن ہے یا ایک شخص ہے وہ 1 2 3 سال مسلسل کسی بیماری سے زچ ہو گیا اور چڑچڑا پن اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا، کیا چڑچڑا پن اور غصہ یہ دونوں ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے؟ دیکھیں، چڑچڑاپن آتا کب ہے؟ میں نے جو کہا کہ فزیکل سمٹمز ہیں، فزیکل سمٹمز میں ایک بڑے معروف سائیکالوجسٹ ہیں جن کا نام ہے ایلفریڈ ایڈلر۔ وہ کہتے ہیں جب بھی ہماری پیدائش ہوتی ہے، ہم ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی نہ کوئی جسمانی کمی موجود ہوتی ہے، اس وقت تب وہ کمی موجود ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے کے نتیجے میں، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے نتیجے میں بعض اوقات ہم غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھ لیں کہ کسی شخص کو ایک فزیکل بیماری لگ گئی ہے تو اور وہ کرونک ہے، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلنے والی ہے، تو انسان برداشت کرتا کرتا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب ٹالرنس لمٹ ختم ہوتی ہے تو اس میں چڑچڑاپن اس کی شخصیت کا ایک پرماننٹ حصہ، اور یہ پریسپیٹیٹ کرتا ہے غصے کی طرف۔
चिड़चिड़ापन किसे प्रेसिपिटेट करेगा? गुस्से को। फिर वो गुस्से की शक्ल इख्तियार करेगा। वो मरीज़ के किसी भी बात, कोई भी बात आप उसे करें तो वो गुस्से में आ जाएगा, वो आपको खाने को पड़ेगा, वो आपको कहेगा कि जी मैंने तो नहीं मेडिसिन खानी है, तुम हर वक्त ही मुझे मेडिसिन खिलाते हो। ऐसे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं जो कि इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उन्हें गुस्सा है बीमारी की वजह से। फिर हेल्थ साइकोलॉजिस्ट उन्हें बताता है कि किस तरह आपने अपने गुस्से पे काबू पाना है, किस तरह आपने अपनी बीमारी को साथ लेकर चलना है अगर ये मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी है आपकी ज़िंदगी का। अच्छा, जो आपने बताया कि इमोशनल भी हो सकता है ये, यानी एक हमने फिजिकल को डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं इंसान की शख्सियत पे, लेकिन जो इमोशनल है वो तो ऐसे है ना कि आपने मुझसे कोई बात की और वो मेरे मिजाज के बरक्स थी और मैं अचानक गुस्से में फट पड़ा। नहीं, वो तो गुस्सा हो गया ना। अब देखिए कि इमोशनल क्या चीज़ है। अगर किसी शख्स पे एक सदमा टूट पड़ा, अब वो शख्स इंतहाई ऐसी इमोशनल स्टेट में है, इंतहाई सेंसिटिव है कि अब वो आपसे पहले तो कतई तौर पर कलाम नहीं करेगा। जब वो कलाम नहीं करेगा तो उसका दूसरा जो रिएक्शन होगा, मज़ीद तंग करने के नतीजे में, मज़ीद बार बार बुलाने के नतीजे में, मज़ीद रिएक्टिव करने के नतीजे में वो ये होगा कि वो उसका जवाब जो है वो गुस्से में होगा। उस वक्त तो वो एक ऐसी एग्रेसिव स्टेट होगी कि उसमें वो शायद कोई ना कोई आपकी चीज़ या फिर आपको वर्बली ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर शो करे कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। इसे हम कहते हैं कि ऐसी इमोशनल स्टेट में इंसान होता है कि जिसका जो रिएक्शन है वो एक एग्रेशन की सूरत में निकलता है। अच्छा, इनिशियली गुस्से की जो मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट, उसमें 1-to-1 जो काउंसलिंग है वो काम आती है किसी दोस्त या फैमिली के किसी ऐसे मेंबर के थ्रू जिससे उसकी कुछ एसोसिएशन हो? क्या उसकी जो क्लोजनेस है उससे इसमें हेल्प ली जा सकती है, या आप समझते हैं कि लोगों को तन्हाई में रहने दिया जाए और वो बस ठीक हैं, उन्हें सोशल ना होने दिया जाए? देखिए, ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। काउंसलिंग या फिर किसी से एसोसिएशन है उसके पास, या फिर उसे तन्हा रहने दिया जाना चाहिए। अब ये देखिए, काउंसलिंग तो एक मस्ट है, ठीक है। या दूसरी तरफ वो चीज़ आ जाती है जो लोग उनके बहुत करीबी हैं, जो कि उनकी थॉट्स को तब्दील कर सकते हैं, वो भी करीब आ जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ को हम सिस्टमैटिक वे में अगर लेके चलें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप किसी शख्स को तन्हा छोड़ देंगे तो देखें, जिस शख्स का जो एंगर है वो डिप्रेशन की वजह से बढ़ा है, तो क्या उसे खुदकुशी की सोचें नहीं आएंगी? क्या उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो इनवर्ड नहीं होगा, वो अपनी ज़ात की तरफ नहीं होगा? तो जब अपनी ज़ात की तरफ होगा तो वो हमारे लिए एक, समझ लीजिए, एक शख्स का नुकसान हो सकता है, एक जान का नुकसान हो सकता है। तो कभी भी किसी भी स्टेट में हमें नहीं अंदाज़ा, जब तक हमने प्रूव नहीं किया, हमने जाना नहीं, हमने असेसमेंट नहीं की, डायग्नोज नहीं किया, या वो फैक्टर्स नहीं देखे हैं कि जिनकी वजह से गुस्सा बढ़ गया था या जिनकी वजह से गुस्से की ये स्टेट इस वक्त मौजूद है। अगर तो डिप्रेशन की वजह से, तो कतई उस क्लाइंट को, उस शख्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो किसी और वजह से, फिर भी अकेला नहीं कम से कम छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपने जो कहा कि कोई ऐसा शख्स जो कि उनसे बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, हाँ, बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसानों के करीब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी बात को वो टाल नहीं सकते हैं। तो अगर वो उनसे गुफ्तगू करें, वो रीज़न्स जानने की कोशिश करें, तो आई थिंक इट कैन बी इफ़ेक्टिव एज़ वेल। तो फिर बात रहेगी हमारी काउंसलिंग की। तो 1-to-1 जो सेशन होता है, जब एक साइकोथेरेपिस्ट एक एतमाद हासिल कर लेता है अपने क्लाइंट का, तो फिर उसके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होता कि इसकी रीज़न्स क्या हैं। वंस जब साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड कर लेता है कि रीज़न्स क्या है, रूट कॉज है क्या है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्या ये जिनेटिक में सफ़र कर रही है या क्या मामला है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो तब इट बिकम्स इफेक्टिव थेरेपी। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि अभी कहा कि मतलब एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि जो पेशेंट है वो ख़ुद को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो इसलिए उसे तन्हा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या ये हो सकता है कि एक पेशेंट को हम तन्हाई से बचाने के लिए उसको सोशल करने की कोशिश करें, और वो सोशली जो है
وہ انوالو نہ ہونا چاہے, وہ سوشل نہ ہونا چاہے, تو وہ اس کے ریئیکشن میں پھر مزید غصے میں آ جائے. دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیں جو تھراپیز ہیں نا, ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص میں بصیرت پیدا کر رہے ہیں, انسائٹ پیدا کر رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ہے کیا. جب ایک انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ فرسٹ سٹیج ہوتی ہے کسی شخص کے بدلنے کی. جب کسی شخص کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر غلطی موجود ہے یا یہاں پر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ صحیح نہیں ہے, تو اس کے بعد والی سٹیج پھر سٹارٹ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکسیپٹنس آنا شروع ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ جو ایسا کلائنٹ ہے جس کو جو ایگریسو بیہیویئر ہے جس کا, وہ قطعی طور پر سوشل نہیں ہونا چاہے گا. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو ایگریسو بیہیویئر شو کروائے گا, وہ یہ کہے گا کہ مجھے تنہا رہنے دو. تو اب جو بات میں نے کہی کہ کاؤنسلنگ میں یا پھر سائیکو تھراپی میں ہم اسے انسائٹ فراہم کرتے ہیں, بصیرت دیتے ہیں, تو اگر کوئی اس کے کوئی قریبی شخص اس کے پاس جائے گا, اس سے وجہ پوچھے گا, ارے بھائی بتاؤ تم کیوں روٹھے ہوئے ہو, تم کیوں تنہا رہنا چاہتے ہو, بتاؤ کیا ریزنز ہیں. تو اگر وہ سائیکولوجیکلی کمفرٹ فیل کرے گا اس کے ساتھ, تو فرسٹ آف آل اس کی کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ ہوگی کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. جب اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے گا تو آئی تھنک تھنگس وڈ ڈیفینیٹلی بیکم ایزیئر فار اس ٹو ریزالو دوز ایشوز. تو اگر ہم اسے اکیلا رہنے دیں گے تو پھر وہ تانا بانا بنتے بنتے سوچوں کا, تو پھر چیزیں کہیں سے کہیں جا سکتی ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی سائیکو تھراپسٹ سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ اس کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کر لے, یا پھر جو اس کی کیئر کرنے والے لوگ موجود ہیں, دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود ہیں, یا ان کے بہت ہی قریبی دوست موجود ہیں, تو وہ ان کی دیکھ بھال کریں. جس طرح میں آپ کو بھی حال ہی کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے بھی, کہ ہمارے ایک دوست کو ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ وہ شدید غصے کی حالت میں پہنچ گئے. اب چونکہ وہ بھی انسان ہے, ہر شخص اٹس اے نارمل تھنگ. تو اب ہوا کیا کہ ان کے جو فیملی ممبرز تھے, چونکہ دوستی تھی, تو انہوں نے مجھے بلا لیا. اب وہ شدید غصے کی حالت میں تھے, گھر والوں سے کلام نہیں کر رہے تھے, نہ کسی رشتہ داروں سے کلام کر رہے تھے. لیکن ہم جب پہنچے تو تب انہوں نے ہم سے کلام کیا, انہیں ہمیں ریزن بتائیں کہ یہ ریزنز ہیں. پھر اس طرح سے جو تھنگس تھیں وہ سارٹ آؤٹ ہوئیں اور پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ ریزالو ہوا. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک ایسے شخص کو بلانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنا سائیکولوجیکل کنیکشن جو ہے وہ بلٹ ہوا ہوتا ہے. ہم اسے چیزیں بتاتے ہیں, ان مسائل کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی کو ہی ہم کہتے ہیں کہ فری ایسوسیشن, کہ آپ اپنی باتوں کو بتانا شروع کریں. جب بتانا شروع کریں گے تو تب آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کیتھارسس کے ذریعے آپ کے جو اندر غبار موجود ہے, جو اندر چیزیں موجود ہیں, وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ ایک باقاعدہ اسٹڈی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ اگر ہم چیزوں کو بتانا شروع کریں, اپنے اندر موجود نہ رکھیں, تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور انسان کی جو کریٹو تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں. اچھا, جسے ہم پیشنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیا وہ بھی اپنے آپ کو پیشنٹ تسلیم کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم سائیکالوجی میں کبھی بھی پیشنٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسے کلائنٹ کہتے ہیں کہ یہ کلائنٹ ہے. اب دو میجر ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں سائیکالوجی میں, ایک کو ہم کہتے ہیں سائیکوٹکس اور ایک کو ہم کہتے ہیں نیوروٹکس. سائیکوٹکس ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو اپنا بھی فہم نہیں ہوتا, اپنا بھی علم نہیں ہوتا, اپنی سراؤنڈنگ کا اتا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں پر ہوں, اپنی اورینٹیشن نہیں ہوتی ہے. جبکہ دوسرے ہوتے ہیں نیوروٹکس, جس طرح کہ کسی شخص کو ڈپریشن ہو گیا, کسی شخص کو انگزائٹی ہو گئی, کسی شخص کو OCD ہو گیا, لیکن وہ اپنے بارے میں اویئرنیس اسے مکمل ہے. وہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے ہوں, میں کیا ہوں, لیکن اس کی جو زندگی ہے وہ تو ڈسٹرب ہو رہی ہے, لیکن ابھی اس نے اپنی فہم کو کھویا نہیں ہے.
ابھی اپنی سوچ کو اس نے کھویا نہیں ہے, ابھی اویئرنیس اس میں باقی ہے. تو یہ 2 قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس میں انسان, فرسٹ ڈس آرڈر آپ نے بتایا اسے ہم سائیکو میجر یہ کیٹیگریز ہیں, اسے ہم سائیکو کیس کہہ سکتے ہیں. فرسٹ سائیکو کیس مطلب ہم اسے سائیکوٹکس کہتے ہیں, سائیکوٹکس اپنی زبان میں, کہ جو کہ اپنی بھی اویئرنیس کو کھو چکے ہوتے ہیں, اپنی اورینٹیشن نہیں ہوتی. وہ تمام کے تمام جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن میں اپنی اویئرنیس نہیں رہتی, اپنا نام نہیں یاد رہتا, اپنی جگہ نہیں یاد رہتی, اپنی سراؤنڈنگز یاد نہیں رہتے, انہیں ہم سائیکوٹکس کہہ دیتے ہیں. اور نیوروٹکس وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ مائلڈ لیول کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جن میں انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے اور باتیں بھی سمجھ رہا ہوتا ہے, اسے ہم نیوروٹکس کہہ دیتے ہیں. جتنے بھی اس ڈومین میں ڈس آرڈرز آتے ہیں انہیں ہم نیوروٹکس کہیں گے. ہم کسی بھی فرد کو اگر ہم اس کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے اس کے دوست کی, فیملی ممبر کی, کزن کی, یا ایون سائیکالوجسٹ کی, اس میں پیشنس ہونی چاہیے. ہی اور شی مسٹ بی اے ویری گڈ لسنر تو سر بہت ضروری ہے کہ وہ پیشنٹ کو سن سکے, مسلسل سن سکیں, تاکہ وہ اپنا کیتھارسس مکمل کرے. دیکھیں ایک میں آپ کو سر بات بتاؤں کہ ہمارے جو بہت زیادہ کیسز ہیں نا, ہمارے جو بہت زیادہ کلائنٹس کے جو مسائل ہیں وہ سننے سے ہی حل ہو جاتے ہیں. وہ اس تک نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈائگنوز کریں اور پھر اس کے بعد ان پر تھراپیز اپلائی کریں. بہت زیادہ کیسز ایسے حل ہو جاتے ہیں کہ جب ہم انہیں سنتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں. اور ہمارے بہت زیادہ کیسز نہ سننے کی وجہ سے اتنے پھلتے پھولتے ہیں کہ وہ نیوروٹکس کیا سائیکوٹکس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. جی اچھا, اس میں جو پرسنٹیج ہے جن لوگوں کو سائیکو تھراپی تک لے جانا پڑتا ہے وہ کتنے % ہیں اور کتنے فیصد لوگ ہیں جو کیتھارسس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور تیسرے سٹیج پہ کتنے % وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پھر میڈیکیشن پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ایک مسئلے کو دیکھیں جو انیشیل سٹیج ہوتی ہے جہاں سے روٹ کاز شروع ہو رہی ہے کسی بھی ایونٹ کی, کسی بھی مسئلے کی, کسی بھی پرابلم کی. تو اگر اسے ارلی سٹیجز میں اسے ریزالو کر دیں گے تو وہ نیوروٹکس کی طرف بھی نہیں جائے گا کہ وہ سننے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ سننے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ہم نے کسی شخص کو سنا نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لے گا. جب ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈس آرڈر جو ہے ایسا نہیں ہے, ڈس آرڈر پھر پھلتا پھولتا جائے گا. جب پھلتا پھولتا جائے گا تو وہ سائیکوٹکس میں کنورٹ ہو جائے گا. لیٹ می شیئر اے کیس ود یو کہ جہاں پر ایک کیس میں ایک جینین کے حساب سے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہم پریکٹس کر رہے تھے. وہاں پر ایک شخص آیا. آپ دیکھیے گا کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے یہ کون سی شکل اختیار کر گیا. ایک شخص تھا جس کی 6 انگلیاں تھیں قدرتی طور پر. اب اس 6 انگلیوں کی وجہ سے اس کے دوستوں نے اسے مختلف ناموں سے پکارنا شروع کر دیا. نک نیمز رکھتی ہے کہ 6 انگلیوں والا, یا ایسے نام رکھتی ہے جو کہ بھلے نہیں معلوم ہوتے تھے اس شخص کی سماعت کو. اب جب اسے بھلے معلوم نہیں ہوئے, اچھا خوبرو انسان تھا, جوان تھا, اب ہوا کیا, اس نے دوستوں سے تعلقات کو ختم کرنا شروع کر دیا. محدود ہوتے ہوتے بالکل محدود ہو گیا. اتنا محدود ہو گیا سر کہ اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا. جب گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تو وہ شخص سارا دن گھر پہ رہتا تھا اور رات کو 1-2 بجے باہر نکلتا تھا. کبھی چھت پہ چلا جاتا تھا, کبھی باہر چلا جاتا تھا. اور ہوا کیا سر, اس تنہائی کا نتیجہ کیا ہوا جو کہ آپ نے پہلے سوال کیا تھا. اس تنہائی کا نتیجہ سر یہ ہوا کہ جب کیس پریزنٹ کیا گیا اس شخص کا, اسے یہی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے ہوں, اور وہ سائیکوٹک کی شکل اختیار کر چکا تھا. تو اگر ہم ان مسائل کو کیٹر نہیں کرتے, انٹرٹین نہیں کرتے, سنتے نہیں ہیں, تو وہ پھر ایسے ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو پھر شاید ہمارے لیے اس کو ہینڈل کرنا یا ٹریٹ کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے. یہاں مجھے ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, نارملی کس سٹیج پہ
جو پیشنٹس ہیں یا کلائنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتے ہیں، یعنی گھر والوں کو کب ادراک ہوتا ہے کہ یہ بندہ نارمل روٹین سے ہٹا ہوا ہے اور اب اس کو کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا لازمی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس پہنچتے ہیں تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ہمیں کسی سے پھونک مروانے کی ضرورت ہے، یا کسی ایسے شخص کے پاس لے جائیں، یا مذہبی اسکالرس ہیں ان کے پاس لے جائیں تو مسئلہ جی ان کے پاس لے جائیں تو شاید دم کروانے سے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو انڈر لائن کازز ہوتی ہیں، اگر ہم انہیں نہیں ایڈریس کریں گے، انہیں نہیں پہچانیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. جب تک ان کی شناخت نہیں ہوگی تب تک مسائل ریزالو نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ جب ہمارے بس سے بالکل باہر نکل جاتا ہے، ہم تب کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ ہاں اب کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور تب بات بہت دور تک پہنچ چکی ہوتی ہے. ایک جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو ریکور کرنے میں کتنا میٹر کرتا ہے، اور کیا گھر کے لوگ تعاون کرتے ہیں ایسے معاملات میں، یا انہی کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہوتا ہے؟ اچھا، بیمار کی تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتائی، کوگنیٹو بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی، فزیکل بھی، سائیکولوجیکل بھی. لیکن بیمار ہونے کے بعد جب شخص بالکل بھی اپنے حواس کھو چکا ہوتا ہے، بالکل ہی ایک ذہنی مریض بن چکا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ اب ہمیں شاید اس کی کیئر کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے جب وہ بیمار نہیں ہوا ہوتا، بہت سی ایسی ریزنز بن رہی ہوتی ہیں، تب فیملی ممبرز یا سوشل لائف اس کی، یا پھر اب اس کی معاشی زندگی، وہ بڑا بھرپور لوگ کردار ادا کرتے ہیں کہ شاید یہ شخص ذہنی مریض بن ہی جائے. جب ایک شخص تنہائی کا شکار ہونے لگے، یا وہ تنہائی پسند ہونے لگے، یا آئسولیشن میں جانے لگے، اور کمپنی سے وہ اوائڈ کرنے لگے، یا وہ کمرے میں بند رہنے لگے، تو انیشیل سٹیج پہ ہی فیملی ممبرس کو اور آس پاس کے دوستوں کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ یار اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایگزیکٹلی. جب ایک شخص جو کہ ایکسٹروورٹ تھا، محفلیں اٹینڈ کرتا تھا، دوستوں میں جاتا تھا، آپ کی جو معاشی یا معاشرتی زندگی ہے اس میں بہت اچھا تھا، یا پھر اپنی ذاتی زندگی میں، نجی زندگی میں بہت اچھا تھا، اچانک سے جب وہ دور ہونے لگے، کنارہ کشی اختیار کرنے لگے، تو تب ہمیں بہت زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے کہ ضرور کوئی وجہ ہے، ضرور کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ شخص ہمارے سے دوری اختیار کر رہا ہے، اور اب ہمیں اس کی جاننے کی ضرورت ہے. جس طرح کہ دیکھیں، اینگر کی جو بنیادی طور پر 3 سٹیجز ہیں. فرسٹ آف آل کہ جب آپ کو کوئی چیزیں پریسپیٹیٹ کر رہی ہیں، یعنی کوئی چیز آپ کی وجہ بن رہی ہے اور آپ اسے اسٹر اپ ہو رہے ہیں، آپ اسے یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پرجوش ہو رہے ہیں کہ کسی شخص نے کسی شخص کے بارے میں کچھ کہا اور ہم نے اسے بتا دیا کہ وہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. اب اس کا رسپانس کیا ہوگا؟ اس کا رسپانس یہ ہوگا کہ وہ غصے میں آ جائے گا. دیٹ از این ایسکیلیٹنگ سٹیج. ٹھیک ہے، وہ ایسکیلیٹنگ سٹیج ہے کہ وہ پہلی سٹیج جب کہ ہمیں غصہ ابھی آ رہا ہے، ہم اس کشمکش میں ہیں، اس کشمکش میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی ایک ایسی تھاٹ آ گئی تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں. جو دوسری سٹیج آ جاتی ہے وہ ایکسپلوژن کی ہے. اب ایکسپلوژن میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی تھاٹ آ گئی، ہمیں کلک کر گئی، تو اس کلکنگ تھاٹ کو ہم نے پک کر لیا، تو اس کے بعد جو اس کا بیہیویئر ہوگا دیٹ وڈ بی ایگریسو بیہیویئر. وہ وربلی آپ سے ایگریسو بیہیویئر کی ایکسپریشن کرے، یا پھر وہ آپ سے فزیکلی جو ایگریسو بیہیویئر ہے اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. اور جو تیسری سٹیج آ جاتی ہے کہ جب کہ وہ ایگریشن شو کر لیتے ہیں، وہ آ جاتی ہے پوسٹ ایکسپلوژن سٹیج. اب پوسٹ ایکسپلوژن سٹیج میں چونکہ پہلے ہی آپ کام بہت زیادہ خراب کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو وہ پھر بہت ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جسے برداشت کرنا شاید مشکل نہیں ہوتا. جس طرح کسی ایک شخص کو غصہ آیا،
اس نے ایسے ناگوار کلمات اپنے باس کو کہہ دیے کہ شاید اس کا جو ازالہ کرنا ہے وہ پوری عمر بھی لگا لے تو وہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی طور پر 3 سٹیجز ہوتی ہیں جن سے کسی بھی شخص کو گزرنا پڑتا ہے, اور اگر پہلی سٹیج میں پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں جو اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں اسی کو ہی فائنڈ آؤٹ کر لیا جائے تو آئی تھنک یہاں تک نوبت نہیں آئے گی. ایک سچویشن یہ ہے کہ مجھے راستے میں ایک چیز پنچ کرتی ہے, میں اپنا راستہ بدل لیتا ہوں, مجھے کوئی ریلیٹیو اچھا نہیں لگتا, میں اس کے گھر نہیں جاتا. لیکن اگر میری ورک پلیس پہ کوئی ایسا فرد ہے جو میرے لیے ٹارچرنگ ہے اور مجھے روز اس کو فیس کرنا ہے تو بتائیے پھر اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ ہاں دیکھیے سر, یہ آرگنائزیشنل ایشوز ہیں کہ کوئی ایک شخص آپ کو مل رہا ہے, اب اس میں سے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ نے کہ آیا کہ وہ ان کے ذاتی اختلاف ہیں, ذاتی اختلافات ہیں, پھر تو ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم ورک ریلیٹڈ پرابلمز ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, وہ تو سر انوویشن لے کر آئے گا نا, وہ تو آپ کی تخلیقی سوچ کو بڑھائے گا نا. ایک تو ہے نا آپ کا جو پروفیشنل کمپٹیشن ہے, ایک تو وہ ہے, ایک ہے پرسنالٹی کلیش, اور ایک ہے کہ ایک فرد آپ کے لیے مستقل درد سر بن گیا. ان تینوں سچویشنز میں ورک پلیس پہ چونکہ ہمارے ہاں سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کرنے کا رواج نہیں ہے, حالانکہ بڑی آرگنائزیشنز میں یہ ہونا چاہیے, تو اس سچویشن کو باس کیسے ہینڈل کرے یا ایچ آر مینیجر کیسے ہینڈل کرے؟ اچھا, یہ ایک خوشی کی بات میں آپ کو بتاؤں, چونکہ میرا اپنا ایریا آف اسپیشلائزیشن آرگنائزیشنل سائیکالوجی بھی ہے, تو اب جو آرگنائزیشنز ہیں انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ سائیکالوجسٹ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اب وہ ایچ آر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور ایسے اشخاص کو اپوائنٹ کرتے ہیں تھرو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کہ وہ اس جاب کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی کسی بالفرض کسی ریسیپشنسٹ پہ کسی ایک شخص کو بٹھانا ہے تو آپ کسی ایسے شخص کو نہیں بٹھائیں گے کہ جو انٹروورٹ ہوگا, آپ پہلے اس کی پرسنالٹی کی اسیسمنٹ کریں گے, سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کریں گے, پھر اس کے بعد اپوائنٹ کریں گے ہاں جی ریسیپشنسٹ کے لیے مجھے ایک شخص چاہیے تو وہ ایکسٹروورٹ ہونا چاہیے. یہ تو ہو گئی خوشی کی بات. پھر دوسری بات آپ نے کہی کہ جو مستقل درد سر بن گیا ہے, جو مستقل طور پر ایک شخص غصے کا اظہار کر رہا ہے یا پھر مستقل طور پر ٹارچر کر رہا ہے, تو آئی تھنک وداؤٹ ڈسکشن اٹ کین ناٹ بی اوپن اپ. ٹھیک ہے, اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اگر ہم کیس کو سلجھاتے نہیں ہیں, یہ گنجل ایسے ہی پڑھتے جائیں گے تو اٹ کین بی دا ورسٹ سچویشن. اگر ہم ڈسکس کر لیں گے تو آئی تھنک تھنگز وڈ بی چینج اکارڈنگ ٹو آور پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس میں باس کا بہت زیادہ کردار ہے, ایچ آر کا بہت زیادہ کردار ہوگا کہ کس شخص کے ساتھ ہمیں اختلافات ہیں, وہ آیا کہ ہمارے ورک ریلیٹڈ ہیں یا پرسنالٹی کلیشز ہیں یا پھر کوگنیٹو پرابلمس ہیں کہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ میچ نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو سر انہیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, پھر ون بائی ون انہیں ریزالو کیے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اسے تو اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا, جو سینئر لیول یا ٹاپ لیول مینیجرز ہیں ان کے اور جو لوور لیول مینجمنٹ ہے ان کے درمیان ایک مڈل لیول مینجمنٹ بھی ہوتی ہے. اچھا, وہ دونوں کے درمیان برج کا رول پلے کرتے ہیں. اچھا, نارملی کچھ ایسے باسز مڈل لیول پہ آپ کو ایسے ٹکر جاتے ہیں کہ جو اوپر اپنی پرفارمنس سپر دینے کے لیے نیچے لوگوں کو بہت زیادہ پنچ کر کے رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی ایک مستقل ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ جیلسی, یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مستقل ایسے رویے سے گزارتے ہیں لوگوں کو کہ کچھ لوگ اس کے نتیجے میں سائیکو کیسز بن جاتے ہیں ود ان آرگنائزیشنز بھی. ایگزیکٹلی. تو آپ آرگنائزیشنز میں ایسے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے یا ڈیل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حال ہی میں ایک نجی آرگنائزیشن کا ایک ایسا کیس آیا جس میں کہ ان کے سپروائزر تھے جن کو بہت زیادہ اختلافات تھے اپنے سپروائزر سے, ٹھیک ہے, اس سب آرڈینیٹ کو. اب ہوا کیا, بات بہت زیادہ اوپر تک پہنچ گئی, اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پھر جو ایچ آر ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور اس کا جو حل نکالا انہیں روٹیٹ کر دیا, جاب روٹیشن کر دی.
اب ایسا نہیں ہے کہ انہیں آرگنائزیشن سے ہی نکال دیا. اب جب جاب روٹیشن کی تو اس کی ساری جاب ڈسکرپشن ہے, ساری کی ساری جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بدل گئیں. جب ایکٹیویٹیز بدل گئیں تو وہ جو ان کے آپس کے اختلافات تھے, سپروائزر کوئی اور ہو گیا ہے, بھی وہی آرگنائزیشن ہے, تو مسائل اتنے زیادہ نہیں رہے. تو جاب روٹیشن بھی ایک ایسا ذریعہ ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم جاب ڈسکرپشن کو تبدیل کر دیتے ہیں کسی شخص کی, چاہے وہ شخص اتنا تجربہ کار ہے یا نہیں ہے. پھر ہم اسے چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ساتھ تو لے کر چلنا ہے کسی شخص کو. تو جاب روٹیشن کین بی اے یوزفل ٹول فار مینیجنگ آرگنائزیشنز. فیملی لائف میں اگر کوئی شخص ڈسٹرب ہوتا ہے تو کیا انوائرمنٹ چینج کرنے سے اس کی طبیعت میں, شخصیت میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے وہ گھر میں ہمیشہ قید رہا, آپ اس کو مارکیٹس میں لے جائیں, پارکس میں لے جائیں, ریسٹورنٹس میں لے جائیں یا کسی اور شہر اس کو وزٹ کروا دیں, تو یہ چیزیں انوائرمنٹ کی جو تبدیلی ہے وہ کچھ پازیٹیوٹی دکھاتی ہے. دیکھیں, چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا آرگنائزیشنل سائیکالوجی بھی اسپیشلائزیشن ہے. حال ہی میں ایک آرگنائزیشن نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہماری جو سینئر مینجمنٹ ہے ہم نے انہیں ناردرن ایریاز کا وزٹ کروانا ہے. اینڈ ایون آئی سجیسٹڈ ٹو دیم ایز ویل کہ آپ ان کا انوائرمنٹ چینج کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہ کس طرح سے ریفریشنگ محسوس کر رہے ہیں. اب ہوا کیا, ان کی ٹریننگ کروانی تھی. انہوں نے ٹریننگ بجائے اس کے کہ اپنی اسی آرگنائزیشن لاہور شہر میں رکھنے کی بجائے انہوں نے وہ مری میں رکھ دی. جب مری میں رکھ دی تو ایک ہفتے کی ٹریننگ کے بعد ان لوگوں کے جو خیالات تھے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم جنت سے واپس آ رہے ہیں, وہی روٹین تھی کہ ہم روزانہ کام پہ جاتے تھے, واپس آتے تھے, آرگنائزیشن میں وہی مسائل ہوتے تھے, ہمیں لگتا تھا کہ ہم روبوٹک لائف جو ہے وہ جی رہے ہیں. یعنی اسٹیریوٹائپ لائف سے نکال کے ان کو ایک آپ نے ریکریشنل ایکٹیویٹی سے گزارا. ایگزیکٹلی, وہ ایک میکینیکل زندگی سے باہر نکال کے تو ایک ان کا انوائرمنٹ چینج کیا اور پھر اس کے بعد ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھ گئی. تو دس کین بی دا ریزن کہ آپ کسی شخص کی انوائرمنٹ کو چینج کریں تو وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس پہ. اور یہی چیز جو آپ نے آرگنائزیشنز کے حوالے سے بتائی, یہ ہم انڈیویجول کسی پہ جو فیملی لائف میں ہے اور اس کی کوئی سوشل اس طرح کی لائف نہیں ہے یا اس کا کوئی جاب انوائرمنٹ نہیں ہے, ہم اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں ہر شخص پہ یہ ایک انسان کی بات ہے نا, ہیومن ریسورس کی بات ہے, تو وہ اس پر بھی اپلائی ہوگی چاہے وہ سچویشن کوئی بھی ہو. کیوں کہتے ہیں کہ غصے کے وقت آپ کو جگہ چینج کر لینی چاہیے؟ کیوں کہتے ہیں غصے کے وقت آپ کو وہ والی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ انوائرمنٹ اس کے لیے پریسپیٹیٹنگ ہوتا ہے, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اگر وہ اسی سچویشن میں رہے. اچھا, گھر میں جو لوگ کسی کے مستقل غصے میں آنے کا باعث بن رہے ہیں یا کسی کے مستقل غصے میں رہنے کا باعث بن رہے ہیں, ہم اپنے کلائنٹ یا پیشنٹ کا تو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ان کا علاج کون کرے گا جو افراد کو اس طرح سے پنچ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی سچویشن میں چلے جائیں؟ اچھا سر, دیکھیں اس میں بہت علاج مینس کاؤنسلنگ, بہت زیادہ کردار ہماری بایولوجی کا بھی ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں ہمارے جسم میں اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کسی ایک خاص رطوبت کی مقدار بڑھ گئی ہے, بالفرض سیروٹونن ہے, اس کی مقدار بڑھ گئی ہے, تو ہم کیا دیکھیں گے کہ ایک شخص میں ٹینڈنسی ہے, رجحان ہے کہ وہ زیادہ غصہ کرے گا. اب جس طرح آپ مرد اور عورتوں کی ریشو دیکھ لیں تو اس تناسب میں مرد زیادہ نسبتاً غصہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں. ایک ریسرچ ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ٹیسٹوسٹیرون جو کہ ایک ہارمون ہے وہ دونوں میں پایا جاتا ہے, لیکن مردوں میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ مردانہ کام کرنے ہوتے ہیں. تو اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ہمارے ایگریشن کے ساتھ. تو جب آپ ان کا تناسب دیکھیں گے تو ہمیں تب بھی اندازہ ہوگا کہ مردوں میں یہ چیز زیادہ بڑھ رہی ہے, اور ہماری جو بایولوجی ہے, جس طرح سے ہمیں بنایا گیا ہے جن چیزوں کے ذریعے, تو وہ چیزیں بھی بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہیں ایکسیپٹ کاؤنسلنگ. اور اس کے نتیجے میں جو فرد ہے اس کو ہم نارمل لائف کی طرف, نارمل بیہیویئر کی طرف لانے میں مدد کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی روٹ کازز کا پتہ چلے. ایگزیکٹلی سر, دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ایکسرسائز, بریدنگ, ان چیزوں کو یقینی بنانا پڑے گا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی جو روزمرہ کی روٹین ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو چیزیں اسے غصہ دلاتی ہیں
اس کے لیے اسے موٹیویٹنگ الفاظ، یعنی کہ بالفرض کوئی شخص جس کے لیے سچویشن ہے وہ بڑی ناگوار ہے، تو وہ یہ کہے گا، خود کو سمجھائے گا. کیونکہ دیکھیں سر، ہماری جو نفسیات ہے وہ آہستہ آہستہ ہم خود ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہم نے مختلف حالات میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. یعنی ہمیں خود سے بھی کلام کرنا ہوتا ہے، خود سے بھی کلام کرنا ہے، ہم نے خود کلامی بھی کرنی ہے، ہم نے خود کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے اس سچویشنز میں. وانس وی انڈرسٹوڈ دا سچویشن، ہمیں سچویشن سمجھ آ گئی اور ہم نے خود کو بتا دیا کانشیس ایفرٹ کے ذریعے کہ یہ کام تم نے اب نہیں کرنا ہے، تو جب ہماری سمجھ میں یہ چیز آ جائے گی تو ہم اپروپریٹلی بیہیو کریں گے ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. پھر چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ ہماری جو کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے، یعنی کہ جو ہمارے خیالات ہیں، خیال کی بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اور بہت سی بیماریاں ہمارے خیال سے بھی جنم لیتی ہیں. اب کسی شخص کا خیال کسی شخص کے بارے میں اتنا اچھا نہیں ہے. کیسے؟ ایک ہمارا جو دیرینہ دوست ہے وہ ہمارے قریب سے گزرا اور اس نے ہمیں بلایا تک نہیں. اب کیا خیال جنم لے گا سر؟ کہ وہ متکبر ہو گیا ہے، اس میں انانیت آ گئی ہے، ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے. ہاں، ایٹیچیوڈ دکھا رہا ہے، وہ اب وہ بڑا آدمی بن گیا ہے. تو اگر اسے اگلے ہی لمحے یہ چیز پتہ لگ جائے کہ ارے بھائی اس نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا چونکہ اسپتال میں اس کا کوئی قریبی عزیز موجود تھا اور وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا، تو اگلے ہی لمحے ہماری جو ذہن سازی ہوئی ہوگی وہ یہ ہوئی ہوگی، ہاں مجھے جا کے پتہ کرنا چاہیے کیا اسے کوئی معاشی مسائل ہیں، کیا اسے جذباتی سپورٹ چاہیے، یا اسے کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے تو میں اس کے ساتھ ہوں. تو اس طرح سے ہماری جو کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ ہے، جو نفسیات کی جو تھوڑی سی مرمت ہے، وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں انسان اگر دوسروں کے بارے میں مثبت سوچنا شروع کر دے یا اس کی سوچ کا زاویہ تبدیل کر دیا جائے تو ایک تو اس کی اپنے لیے بھی وہ ریفریشنگ ہو جائے گا. دیکھیں، مثبت سوچنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں مثبت سوچ سے زیادہ کہتا ہوں کہ آپ لاجیکلی سوچیں کہ چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں، حقیقی طور پر چیزیں کس طرح سے اکر ہو رہی ہیں زندگی میں. اور جب کریٹیکلی آپ اس چیز کو ایویلویٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ کس طرح سے غصہ کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، لوگوں کا رویہ کیا ہے. تب ہر چیز ساری کی ساری پکچر جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی. اور غصہ آتا بھی کب ہے؟ جب ہم کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اور اپنا نقطہ اسے سمجھا نہیں پا رہے ہوتے. موسٹلی تو لوگوں میں ایسے ہی غصہ آتا ہے. تو جب ہم لوگوں کو ہم سمجھا پائیں گے، جب ہم لوگوں کی بات کو تحمل سے سمجھ لیں گے کہ اس کا نقطہ نظر یہ ہو سکتا ہے حقیقی زندگی میں، تو پھر بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ ہمیں غصہ آئے گا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں ہمارا بس نہیں چل رہا ہے کسی کے، تو ہم وہ غصہ آگے گھر میں نکال دیتے ہیں، بچوں میں نکال دیتے ہیں، بیوی پہ نکال دیتے ہیں. تو اس سچویشن کو آپ کیسے ایڈوائز کریں گے کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو بڑا کامن ہے کہ باس نے کچھ کہہ دیا تو وہ جو غصہ ہے وہ گھر والوں پر نکلے گا، وہ بچوں پر نکلے گا، یا ایسے لوگوں پر نکلے گا غصہ جن پر اس کا اختیار ہے. چونکہ باس پر تو اختیار نہیں ہے، باس کا غصہ نکلے گا کسی اور جگہ پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں ایسی روٹین بنائیں کہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ کسی نہ کسی طرح دور ہوتی رہے، آپ کا جو سٹریس ہے وہ کسی نہ کسی طرح دور ہوتا رہے، آپ کی جو انگزائٹی ہے وہ کسی نہ کسی طرح دور ہوتی رہے. آپ کسی سے شیئر کر لیں، آپ کسی سے بات کر لیں، آپ ڈیپ بریدنگ کر لیں، آپ کوئی ایکسرسائز کر لیں، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چینلائز ہو جاتی ہیں ایک ایکسیپٹیبل وے میں کہ آپ اس غصے کو، اس انگزائٹی کو یا اس فورس کو آپ نے دوسروں پر مسلط نہیں کر دیا، یا ایسا بیہیویئر شو نہیں کر دیا جو کہ ناقابل قبول ہے، جو کہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ ایسا بیہیویئر ہو جو کہ آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے، آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، اور تب آپ لوگوں کو بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بریدنگ کا بھی چونکہ 2 دفعہ تذکرہ کیا اور ایکسرسائز کا بھی، تو بریدنگ جو ہے ڈیلی وہ کتنی دفعہ آپ بریدنگ کی ایکسرسائزز ڈفرینٹ کریں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے ایک تو اس کو آکسیجن ملے اور وہ فریش ہو جائے، اور سیکنڈلی جو ایکسرسائز ہے، بریدنگ پلس ایکسرسائز، یہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کو بلٹ اپ کرنے میں کتنا رول پلے کرتی ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، دس از مائی لاسٹ کویسچن. جی شور. میں صبح کے وقت میں پڑھاتا بھی ہوں، تو میں جب کمرہ جماعت میں داخل ہونے لگتا ہوں تو اس سے پہلے باغیچہ ہے،
اس میں پہلے ڈیپ بریدنگ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں کلاس میں جاتا ہوں. اب دوسری بات رہ گئی ایکسرسائز کی. تو وہ جو دن بھر کی آپ فرسٹریشن لیے ہوئے ہوتے ہیں, جو آپ نے اس غصے کو کنورٹ کرنا ہے ان ایکسیپٹیبل وے میں, تو وہ تمام کی تمام آپ کی جو انرجی ہے, وہ تمام کی تمام آپ کی فورس ہے, وہ چینلائز ہو جاتی ہے اور ایکسیپٹیبل وے میں چلی جاتی ہے. اب دیکھیں, کوئی شخص آپ کو ورزش کرنے سے, جم کرنے سے روکتا نہیں ہے کہ آپ یہ جم نہ کریں, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں, عین ممکن ہے کہ وہ شخص آپ کو اس وجہ سے روکے گا کہ آپ کسی بچے پر تشدد نہ کریں, کسی بچے کو ماریں نہ, وربلی آپ ایگریشن جو ہے اس کا اظہار نہ کریں, یا ایسے کلمات کا استعمال نہ کریں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں بہت زیادہ افیکٹو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ ڈیپ بریدنگ کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی شخص کو ایگریشن آتا ہے یا غصہ آتا ہے, وہ اگر ڈیپ بریدنگ کرنا شروع کر دے تو اس کا ایگریشن وہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت. جی بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.